ظاہر ہے بھائی یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، محراب پر، طاقوں میں، دیواروں میں، چھتوں میں، جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا، کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. بھائی 360 بت تھے خانے کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے، چاروں طرف، اوپر نیچے دائیں بائیں بت ہی بت. اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت. ہاں یہ تاریخ نہیں بتا دی، پتہ نہیں کب سے رکھے تھے، اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا، اسے جب بنا دیا بن گیا، جب بٹھا دیا بیٹھ گیا، جب اٹھا دیا اٹھ گیا، جب بیچ دیا بک گیا، جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا. سمجھاؤ یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے، 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا، جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر رکھا تھا، جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا، وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا، جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے. مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے، بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے، بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت، اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے، جتنے قبیلے بت پرست تھے، جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک، ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ہمیں کافر کافر کہنے والوں، تمہیں کافر لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. میں آج ہی اس مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر اپنی قوم کے کافر ہونے کا اعلان تمہیں قرآن پر لکھ کر دے دوں گا. اگر ان 360 بتوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا بت ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا، نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا، ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے، لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں. ہاں یہی توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری نکلتے محمد محمد پر ہو جائے نا.
سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم حیات دارالعلوم دیوبند تک، ناظم حیات دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی، مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، تیار ہے سننے کے لیے؟ کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا تو پہلے بھی آج کچھ زیادہ ہو گیا، ثم کفروا، توجہ ہے، پہلا مرحلہ توجہ دیکھتے جائیں دوستوں، شام تک کے میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے، کافر تھے مسلمان ہو گئے، صلح حدیبیہ میں رسول رسالت پہ شک کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، ثم آمنوا، اب رحمت للعالمین تھے نا، ارے غور فرمائے، شان رسالت دیکھیں، پھر معافی مانگ لی، صدقہ دے دیا، بکرے خراب کر دیے، بھیڑیں دے دی، 100 اونٹ دے دیے، تاریخ پڑھاؤ، 100 اونٹ دے دیے، کفارہ دے دیا، کفارہ دے دیا، یا رسول اللہ اب کبھی شک نہیں کروں گا، ثم آمنوا، معاف کر دیا، چلو جاؤ، ثم آمنوا، پھر مومن ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، دجی واری دیکھیں نا، دوسری مرتبہ پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوئے، تلاش کرو تاریخ سے حوالہ نہیں دوں گا، قرآن سے حوالہ دوں گا، پھر کافر ہو گئے، اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا، محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا، محدث دہلوی مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مسلمانوں کے مجدد دین ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہی صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی، تو محدث دہلوی کے جملے ہیں، جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے، جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟